بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں احساس بلا سود قرضہ پروگرام کے بارے میں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس بلا سود قرضہ پروگرام 2020 کی آخری رجسٹریشن جاری ہے۔ وہ تمام پاکستانی غریب افراد مستحق لوگ جو کہ بغیر سود قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ جلدی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، مکمل ایڈریس آپ کو بتا دوں گا، آپ کی یونین کونسل کا آپ کے گھر کے قریب ترین مکمل ایڈریس بتا دوں گا جہاں پہ جا کے آپ نے فارم کو پر کرنا ہوگا۔ مطلوبہ بندے کا نام کیا ہے جس کے پاس آپ نے جانا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے اور وہ کہاں پہ رہتا ہے، مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائے گی۔ آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے یہ بہت لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین کے اوپر، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا۔ یہ دیکھ لیں کتنی بڑی لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پورے پاکستان سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کی یونین کونسل کا نام میرے سامنے اس وقت اوپن ہے، میں دیکھ پا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ نے کتنا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس پروگرام سے، اور کتنے وقت کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ نے قرض کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ دوستو حکومت پاکستان کی جانب سے 2019 کے اندر ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کا نام تھا احساس بلا سود قرضہ پروگرام۔ اس سے قرضہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ متعلقہ اہلکار اور قرضہ مرکز کی تفصیلات نوٹ کریں۔ اپنے ضلع یا تحصیل یا یونین کونسل کے نام کے ذریعے اپنا قریبی قرضہ مرکز تلاش کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو لسٹ میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں نا، یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے یہاں آ کے اپنے یونین کونسل تلاش کرنی ہے اور مطلوبہ بندے کا نام اور اس کا فون نمبر یہاں آ کے چیک کرنا ہے۔ تو جب آپ کو مطلوبہ بندے کا نام مل جائے گا، اس کا فون نمبر مل جائے گا، اس کا مکمل ایڈریس مل جائے گا، دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے قرضہ مرکز پر جائیں۔ پھر آپ نے یہاں پہ جو آپ کو ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر چلے جانا ہے جو آپ کی یونین کونسل کا مطلوبہ بندے کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ آفس میں جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، اہلیت کے معیار پر پورا اترنے کی صورت میں قرضہ مرکز کا اہلکار آپ کا درخواست فارم پر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے علاقے کے اندر جو احساس پروگرام کا آفس ہے، آپ مطلوبہ بندے کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کے فارم پر کرے گا۔ فارم پر کرنے کے بعد کیا آگے پروسیجر ہوگا، شراکتی ادارے کا متعلقہ اہلکار آپ کے کویف کی تصدیق کے لیے آپ کے گھر جائے گا۔ یہ چیز تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت سے دوستوں نے میرے سے بعد میں پوچھنا ہے کمنٹس میں، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ دوستو ہوتا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے احساس بلا سود قرضہ پروگرام، اس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان نے پورے پاکستان سے جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں جیسے کہ اخوت فاؤنڈیشن ہے یا اس کے علاوہ اور بہت سی فاؤنڈیشن پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر فلاحی کام کرتی ہیں، ان کے پاس غریب لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ تو آپ کے علاقے کے اندر جو آرگنائزیشن فلاحی آرگنائزیشن زیادہ مشہور ہے، اخوت فاؤنڈیشن ہے یا پھر کوئی اور ہے، تو اس آرگنائزیشن کو حکومت نے آن بورڈ لیا ہے۔ یہ قرضہ آپ کو اس آرگنائزیشن کے ذریعے مل جائے گا، اس فلاحی ادارے کی جانب سے ملے گا۔ تو آپ کے علاقے کے اندر جو اس فلاحی ادارے کا دفتر ہوگا آپ نے وہاں پہ جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دی گئی ہے، یہاں کے آپ تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، قرضے کی درخواست منظور ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں قرضہ مرکز کا اہلکار آپ کو مطلع کر دے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی اعتراض نہ ہونے کی صورت میں آپ کی قرضہ درخواست پر 2 سے 4 ہفتے کے دوران کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ تقریباً یہ 28 دن بنتے ہیں، ان کی طرف سے تقریباً 20 دن کے اندر اندر بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو قرضہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اس کے بعد قرضہ منظور ہونے کے بعد آپ کا بلا سود قرضے کا چیک آپ کے علاقے میں منعقد تقریب میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ ایک پروگرام ہوگا آپ کے علاقے کے اندر، اور جو بھی ہمارے سیاستدانوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کیمرے کے سامنے آ کے تصویر کھنچوانا اور اپنے ساتھ 4-5 جو بھی دوست ملی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر آنا، اپنی پارٹی کے غنڈہ گردی کے لوگوں کو لے کر آنا، تو ان کو ساتھ لانا، تصویریں کھنچوانا، میڈیا کے سامنے اپنی پروموشن کرنا کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک کانفرنس ہوگی، اس کے اندر آپ کو چیک پیش کیا جائے گا اور آپ کی پورے پاکستان کے اندر مشہوری کی جائے گی کہ اس بندے کو ہم نے قرضہ دیا ہے۔ آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں نے جس ڈائریکشن کے اندر آپ کو بات سمجھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے قرض کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔
اب دوستو ہم جان لیتے ہیں کہ ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون آدمی ہے جو قرض کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کون آدمی ہے جو قرض کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلا سود قرضہ پروگرام حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو 5 ارب روپے کی جو ہے گرانٹ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، 5 ارب روپے کی لاگت سے اس کو شروع کیا گیا تھا 2019 اور 20 کے لیے۔ ابھی 2020 ختم ہونے جا رہا ہے، تو جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ان کو قرضہ ملے گا، جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی ان کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرضہ آپ کتنا لے سکتے ہیں؟ 75,000 روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں، کم از کم 30,000 روپیہ اور زیادہ سے زیادہ 75,000 روپیہ۔ 50% خواتین کو مختص کیا گیا ہے اس پروگرام کے لیے، فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں، قرضہ حاصل کر سکتی ہیں، اور میل لوگ بھی، مرد جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے امداد لیتے ہیں، اگر آپ غریب مستحق ہیں، پاکستان بیت المال سے آپ پیسے لیتے ہیں، امداد لیتے ہیں، یا پھر زکوٰۃ کے پیسے جو حکومت کی طرف سے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اگر آپ کسی بھی حکومت کے فلاحی پروگرام میں شامل ہیں تب بھی آپ یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے قرضہ لینے کی اہلیت، آپ کی عمر جو ہے 18 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے، غربت کا سکور آپ کا 0 سے 40% تک ہونا چاہیے۔ یہ نادرہ سے یہ آپ کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ مستحق ہے، غریب ہے کہ نہیں، اس کا سکور کتنا ہے وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غریب مستحق ہیں، مزدور طبقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اپلائی کر لیں، یہ خود ہی ویریفائی کر لیں گے آپ کو۔ اس کے بعد قومی شناختی کارڈ کا حامل ہونا چاہیے جو بندہ قرضہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد منتخب کردہ یونین کونسل میں رہائش پذیر ہو، یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ جس علاقے کا آپ کا شناختی کارڈ ہے، آپ کے اپنے علاقے کے اندر جو یونین کونسل ہے اس یونین کونسل کے اندر جا کے آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قابل عمل کاروباری منصوبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ان کو بتائیں تو یہ مان جائے اس وقت کہ یار اس بندے کو قرضہ دینا چاہیے، اس کو واقعی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی دکان موجود ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے اس میں 50,000 60,000 کا سامان رکھنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا پھر اس طرح کا کوئی آپ ان کو بات بتاتے ہیں میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، فروٹ کی ریڈی لگانا چاہتا ہوں، یا کوئی اور کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو تب بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا اہلیت کا معیار ہے، باقی تفصیلات یہاں پہ انہوں نے دے دی ہے، میں نے آپ کو اہم پوائنٹ بتا دیے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے لازمی اور ضروری تھا۔ اب بھی دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے ذمہ صرف کام اتنا ہے کہ نیچے لنک آپ کو دیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر، آپ اس کو اوپن کریں، اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنی یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ تحصیل نوٹ کرنی ہے، آپ کون سے صوبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنا صوبہ تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے علاقے کے اندر کس آرگنائزیشن کو حکومت نے لیا ہے، کون سے فلاحی ادارے کو حکومت نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ادارے کے اندر اس آفس کے اندر کون سا بندہ ہے اس کا نام یہاں پہ آپ کو مل جائے گا، اس کا فون نمبر آپ کو مل جائے گا، اس کا مکمل ایڈریس مل جائے گا، کہاں پہ اس کا آفس موجود ہے، یہ مکمل ایڈریس آپ کو یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ تو آپ اس بندے کو فون کریں، رابطہ کریں اس کے ساتھ، رابطہ کرنے کے بعد آپ اس کے آفس میں جائیں، آفس میں جانے کے بعد آپ فارم پر کریں، فارم پر کرنے کے بعد جمع کروائیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا 2 سے 4 ہفتے کے اندر اندر آپ کا قرضہ اپروول ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن لگتے ہیں، ویسے 4 ہفتے ان کی حد ہوتی ہے کہ 4 ہفتے تک جو ہے آپ کو مکمل بتا دیا جائے گا آپ کو قرضہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اور ایک چیز اور آپ کو نوٹ کر لیتا ہوں، یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کی سہولت کے لیے، آپ ایسا کریں اگر آپ کو یہاں پہ اپنے علاقے کا نام نہیں ملتا یا پھر کوئی اور مطلب اس طرح کی کوئی چیز بن جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ فون نمبر ان کا دیا ہوا ہے، فرید صابر جنرل منیجر بلا سود قرضہ پروگرام، ان کا نمبر ہے 0300 50 16 963۔ اس نمبر کے اوپر آپ نے کال کر لینی ہے، اور اس پروگرام کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ ان کا فون نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے، احساس پروگرام والوں نے، بلا سود قرضہ پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنرل منیجر بلا سود قرضہ پروگرام فرید صابر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، یہ 2020 کی آخری قسط ہے، 2020 کی آخری رجسٹریشن ہے، تو جلدی سے آپ اپلائی کر لیں۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہنا جی اسٹاپ والے بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پروگرام شروع کہاں سے ہوا تھا، کب ہوا تھا، اور یہ ختم کب ہو رہا ہے، یہ نہیں بتایا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جلدی سے اب اپلائی کر لینا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔